بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یسأل، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا، لا یسأل اس سے سوال نہیں کیا جاتا، عما یفعل وہ جو کرے، اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام کرتا ہے اس سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق پوچھا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ انسان اپنے ماتحت سے سوال کر سکتا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں یہ ہمیشہ افسر اپنے ماتحت سے پوچھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ یسألون یعنی لوگوں سے، اس دنیا کے اندر جو بھی کر رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے تحت کتنی پیاری آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیوں کیا۔ حتیٰ کہ انسان اگر ایک قدم بھی رکھتا ہے برائی کی طرف، یا اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے برا، تو اس ایک لفظ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک لفظ کے بارے میں انسان ایک لفظ جو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ کرامن کاتبین جانتے ہیں اور اسے لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، کاتبین لکھنے والے، معزز فرشتے۔ تو انسان جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، کل بروز قیامت اس سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا تم نے یہ لفظ کیوں بولا اور تم نے یہ کام کیوں کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ ہاں لوگ جو کچھ کریں گے اللہ پوچھے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کے بعض اوقات شیطان لعین کسی کا ایمان ضائع کروانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر، افعال پر اعتراض میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان لعین یہ خود بھی جو برباد ہوا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے فعل پر اعتراض کرنے کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنا دیا، میں خلافت کا زیادہ حقدار تھا، جہاں اس کے دل میں آیا کیوں یہ آدم کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، اور اس کے دل میں بڑائی آئی، اور اس نے پوچھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، تو آدم سے زیادہ تو میں خلافت کا حقدار تھا۔
مجھے خلیفہ بنایا جاتا، تو نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اس نے اللہ کے فعل پر اعتراض کیا، اسے نہیں مانا، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، نتیجتاً اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ کہے یہ کیوں ہو گیا، کیوں اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں کرتا ہے، اللہ ہمارے گھر میں ہی تکالیف کیوں بھیجتا ہے، کیوں؟ یہ لفظ کیوں اللہ کے افعال سے ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے، اور کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے مجھ پر یہ پریشانی بھیجی ہے، یہ آزمائش بھیجی ہے، بے شک اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کتنی پیاری آیت ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، مالک ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے، جو چاہے کرے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کیوں بولا، کیوں کیا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں؟ مشرکین مکہ نے بہت سے معبود بنا لیے تھے۔ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، برہان دلیل، اپنی دلیل لاؤ کہ یہ معبود ہیں، اور جو اللہ کی شان ہے وہی شان ان میں ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، تو دلیل کوئی نہیں ہے، پتھر کے معبود ہیں، سونے، چاندی، پیتل، لوہا، اس کے انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قل، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ اللہ ایک معبود ہے، ایک معبود، اور اس کی دلیل اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود اپنے کلام میں بار بار فرماتا ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو فرمایا آگے، ھذا، یہ، اور یہ سے مراد قرآن، ھذا، یہ، ذکر، ذکر ہے، من معی، ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، من معی، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کہ اللہ نے حضور کی امت کا ذکر اس قرآن میں فرمایا، اور امت محمدیہ کے فضائل اس قرآن میں بیان کیے ہیں کہ یہ آخری امت ہے اور سب سے بہترین امت ہے۔ فرمایا یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، ذکر من معی، میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، یعنی میری امت کا ذکر ہے، میری امت کے لیے ثواب بیان کیا گیا ہے، میری امت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت کون ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا، نبیوں کا کام ہے۔ اب چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے، حضور خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، تو امت محمدیہ کا یہ ذمہ لگایا گیا کہ ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ ہر امتی پر لازم ہے اپنی طاقت کے مطابق، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف امام یا مؤذن کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا، اپنے سے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والد صاحب ہیں، ان سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ استاد ہے، شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم ملک ہے تو حاکم سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، نیکی کا حکم دیا کہ نہیں دیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے اس وجہ سے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔
اگر یہ نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، بلکہ برائی کی ترویج و اشاعت کرے، تو پھر اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا باعث یہ ہے کہ یہ انبیاء کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرمائیے، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلوں کا ذکر ہے۔ اس قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلی امتوں کا بھی ذکر کیا گیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کی کتابوں کا ذکر و تذکرہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ جب قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کی مخالفت کی، تو اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور جنہوں نے انبیاء کی موافقت کی، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلوں کا ذکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، حق بات کو سنتے نہیں ہیں، حق بات کو مانتے نہیں ہیں، حق بات کا علم ہی حاصل نہیں کرتے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو جانتے نہیں ہیں۔ حق بات کیا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ قرآن سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو شور مچاتے تھے، قرآن سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے علم سے دور تھے، حق بات سننے سے دور تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے۔ فهم معرضون، تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، چونکہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سنا، حق بات کو نہیں سمجھا، تو جب ان کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ حق بات کے آگے اپنی بات کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن میں تو ہر بات بالکل حق اور واضح ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، الا نوحی الیہ، ان کی طرف ہم نے یہی وحی فرمائی، یعنی ہر رسول کی طرف یہ وحی کی گئی۔ وحی کیا ہے؟ کون سی وحی ہر رسول کی طرف کی گئی؟ انہ، وہ یہ کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر رسول کی طرف، ہر نبی کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، لا الہ الا انا، کہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، میں معبود برحق ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن کفار مکہ نے، خاص طور پر کفار مکہ میں ایک قبیلہ تھا جسے کہا جاتا قبیلہ خزاعہ۔ کفار مکہ میں مختلف کیٹاگریز تھیں، مختلف قبائل تھے، مختلف قبائل کے مختلف عقائد و نظریات تھے۔ قبیلہ خزاعہ والے یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے ساتھ اس کی حکومت میں شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، اولاد اختیار کی ہے۔ وَقَالُوا، اور کافر بولے، کفار مکہ خاص طور پر قبیلہ خزاعہ کہنے لگے اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنائی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا معنی تو یہ اللہ پاک ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہر قسم کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ شریک سے بھی پاک ہے، اللہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، اللہ ہر نقص سے بھی پاک ہے، اللہ ہر کمی سے بھی پاک ہے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے۔ تو یہ اتنا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔
دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر کیا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہنا. جب اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ میری پاکی بیان کرنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. اسے جنت عطا کی جاتی ہے, جنت میں اس کے نام کا درخت لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. ہم کہتے تو ہیں, کبھی اس کے معنی پہ غور کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اللہ شریک سے پاک ہے, اللہ اولاد سے پاک ہے, اللہ بیوی سے پاک ہے, اللہ عیب سے پاک ہے, اللہ ہر برائی سے پاک ہے, اللہ ہر نقص سے پاک ہے. تعالی اللہ, اللہ بلند و بالا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور کافر بولے رحمان نے اولاد بنائی ہے, اولاد اختیار کی ہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ, اللہ پاک ہے, اولاد سے پاک ہے. بلکہ عباد مکرمون, فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں. عباد, عباد عبدن کی جمع, عباد بندے ہیں, مکرمون عزت والے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, بل عباد مکرمون, بلکہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام سے یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرک اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو شرک کی نفی کی جائے گی. لیکن شرک کی نفی اس انداز میں نہیں کی جائے گی کہ اللہ کے بندوں کی ہی تنقیص کر دی جائے یا ان کی تعظیم اور ادب میں کمی کر دی جائے. انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ فرمایا سبحانہ, اللہ پاک ہے. لیکن فرشتوں کی تنقیص نہیں کی, بلکہ فرمایا عباد مکرمون, وہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں, عزت والے بندے. اب بعض نادان ہمارے دور میں ایسے بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرتے ہیں. تنقیص کے معنی کہ نقص اور کمی بیان کرتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, حضور ہمارے جیسے بشر ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, انہیں کوئی اختیار نہیں ہے, کیوں بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بے ادبی نہیں کرنی. جہاں شرک انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے تو وہیں بے ادبی بھی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. بے ادبی سے بھی بچنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے, کفر سے بھی بچنا ہے, دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون, بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں. فرشتوں کی شان کیا ہے؟ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انسانوں کی طرح مرد و عورت نہیں بنا, نورانی مخلوق ہیں, بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں. لیکن نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. فرشتوں کے پاس عقل تو ہے لیکن نفس نہیں ہے, نفس نہیں ہے. ہمارے پاس عقل بھی ہے, نفس بھی ہے. نفس برائی کی طرف بلاتا ہے, عقل اچھائی کی طرف بلاتی ہے. لیکن فرشتوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, نفس نہیں دیا. جب ان کے پاس نفس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے, وہ اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کرتے, اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول, وہ بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے. لا یسبقونہ, سبقت لے جانا یعنی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے. لا یسبقونہ, وہ اللہ سے سبقت نہیں کرتے. بالقول, بات میں, وہ بات میں پہل نہیں کرتے, وہ بات میں اللہ پر سبقت نہیں لے جاتے. یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. تو فرمایا وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, وہ اللہ کے حکم ہی پر عمل کرتے ہیں. بِأَمْرِهِ, اللہ کے حکم پر, يَعْمَلُونَ, عمل کرتے ہیں. تو کوئی فرشتہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے. یہ قرآن میں آیت بار بار آتی ہے, آیت الکرسی میں بھی آئی ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ما بین ایدیہم وما خلفہم, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعلم, اللہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم, جو کچھ ان کے آگے ہے, وما خلفہم, اور جو کچھ ان کے پیچھے.
مراد کیا ہے کہ فرشتے جو کچھ پہلے کر چکے اللہ جانتا ہے، اور فرشتے جو کچھ آئندہ کریں گے اللہ جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے یعنی جو کچھ پہلے کر چکے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے یعنی بعد میں کرنے والے ہیں۔ یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، آیت الکرسی میں تمام مخلوق کا ذکر ہے، وہاں یہ فرمائے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوق کہ جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے، یعنی ساری مخلوق جو کچھ کر چکی جو کچھ کرے گی اللہ جانتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ آگے سے مراد ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ تھا، اور وما خلفہم ان کے بعد جو کچھ ہوگا، دوسرا معنی اس کا یہ ہے۔ تو ایک معنی کیا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے یعنی جو کچھ وہ پہلے کر چکے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی جو کچھ وہ آئندہ کریں گے اللہ جانتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ تھا اللہ جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے یعنی ان کے فنا ہو جانے کے بعد جو کچھ ہوگا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ کہ کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو یہ بت اور وہ فرشتے جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا بہت بڑا کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو ہمارے یہ معبود ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ شفاعت نہیں کرتے۔ کون؟ فرشتے۔ فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، مگر کس کی سفارش کرتے ہیں، کس کی شفاعت کرتے ہیں؟ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر اسی کی جسے اللہ پسند فرمائے۔ لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جسے اللہ پسند فرماتا ہے، یہ فرشتے اس کے لیے شفاعت اور سفارش کرتے ہیں۔ اور قرآن کی دیگر آیت میں فرمایا گیا یہ فرشتے کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے والوں کے لیے یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب اس توبہ کرنے والے کو بخش دے۔ ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں فرشتے۔ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کی جسے اللہ پسند فرمائے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ مشفقون، کانپ رہے ہیں۔ فرشتے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ فرشتوں میں جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام خدمت میں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور علیہ السلام فرمایا اے جبریل کیا وجہ ہے کہ تم غمزدہ ہو؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ حالانکہ ان سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، فرشتے معصوم ہیں، ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حضرت جبریل امین وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل کیا وجہ ہے کہ میں نے اسرافیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور قربان جائی حضور کی نگاہ پر کہ حضور زمین پر رہتے ہوئے عرش معلی سارے آسمانوں کی مخلوق کو ملاحظہ فرماتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے۔ حضور حضرت جبریل امین سے فرمانے لگے اے جبریل کیا وجہ ہے کہ میں نے کبھی اسرافیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے اس کے بعد سے کبھی بھی اسرافیل ہنسے نہیں ہیں، وہ جہنم کے عذابات کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ حالانکہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، انہیں عذاب نہیں ہوگا، وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں فرشتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل کو، حضرت اسرافیل کو، حضرت عزرائیل کو، حضرت میکائیل کو، اس کے باوجود یہ فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں جلال سے، اللہ کا جلال اتنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ اکبر،
کہ بندہ جب سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت بری نگاہ فرماتا ہے اپنے بندے پر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ یہ شرف و فضیلت صرف انسان کو حاصل ہے، یہ پیار و محبت جو اللہ کا خصوصی انسان کو حاصل ہے، لیکن انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اب کفار مکہ کا رد کیا گیا۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ فرشتے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یہ معبود۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے اگلی آیت کا نزول فرمایا اگر بالفرض یہ فرشتے بھی یا ان میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، کہہ نہیں سکتے کبھی بھی، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اللہ اسے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو فرشتے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے سوا معبود ہیں یا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے تو وہ خود کانپ جاتے ہیں کہ کس طرح انسان اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں۔ اگر بالفرض فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، اللہ کے سوا معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اے حضرت انسان، تم پر لازم ہے کہ شرک سے بچو، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب فرشتے اللہ کی اس قدر پیاری مخلوق ہونے کے باوجود اگر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا میں معبود ہوں، اللہ انہیں بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اسے نہیں بخشے گا، اللہ اسے بھی جہنم میں ڈالے گا۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ظالموں کو ہم سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، سب سے بڑا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ نہیں بخشے گا۔ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، کافر کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں کفر و شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، جس کے لیے چاہے گا اللہ بخش دے گا، لیکن کفر و شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الانبیاء کا 17ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ تیسرا رکوع ہے، بڑا پیارا رکوع ہے، اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے۔ خاص طور پر تیسرے رکوع میں بارش کا ذکر ہے، بارش کا۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا، نہیں تو آیت بڑی پیاری تھی۔ بارش کی ابتدا کیسے ہوئی، زمین و آسمان پہلے کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے، پھر زمین و آسمان سے کس طرح پانی برسایا گیا۔ اگلی آیات ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں۔ اگلی نشست میں آپ ضرور شرکت کیجئے گا، اس کی دعوت کو عام کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔